حضرت امام حسین کی شہادت کے موقع پر محرم ہے، اس پر پرکاش ڈالنے کے لیے آج نیشن ٹی وی بھارت سے خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے حیدری مسجد رمضان پور کے امام مولانا فیض احمد خان قادری صاحب، جنہوں نے ہمارے چینل ہیڈ شوکت خان سے خاص بات چیت کی۔ بھارت میں آپ کا سواگت ہے۔ میں دھنباد سے شوکت خان۔ آج کوئلانچل ہی نہیں، بھارت ہی نہیں، پورے وشو میں حضرت امام حسین کے شہادت دیوس منایا جا رہا ہے۔ آج جو ہے محرم کی 9ویں تاریخ ہے۔ آج ہمارے اس 9ویں تاریخ میں وشیش روپ سے نیشن ٹی وی بھارت سے خاص بات چیت کرنے کے لیے حیدری مسجد رمضان پور کے امام فیض خان صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ محرم کیا ہے اور کیوں منائی جاتی ہے۔ امام صاحب، سب سے پہلے آپ کو نیشن ٹی وی بھارت میں سواگت ہے، اور ہم جاننا چاہیں گے یا لوگوں کو بتائیں محرم ہے کیا اور کیوں منائی جاتی ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو نیشن ٹی وی کا پھر سے میں دوبارہ ہدیہ دل سے تشکر یعنی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پھر سے مجھے اپنے ٹی وی چینل پہ آنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ چینل پورے دیش میں نہیں، پورے وشو میں امام عالی مقام امام حسن حسین کے صدقے پھلتا پھولتا رہے۔ یہ محرم ہے، محرم کیوں اور کس لیے منایا جاتا ہے؟ ایسے تو اگر آپ لفظ محرم پہ غور کریں تو یہ اسلامی روح سے اور تاریخی اعتبار سے ایک ایسا نام ہے جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس میں بہت ساری تاریخ چھپی ہوئی ہے، اتہاس چھپا ہوا ہے کہ اس میں اسی مبارک مہینے میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھی اشارتاً یاد فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے واقعات خاص کر محرم شریف کی 10 تاریخ کو رونما ہوئے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش اسی دن ہوئی، نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے اسی دن لگی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اسی دن نکالا گیا، اور بہت ساری مبارک ہستیوں کی یاد اس میں وابستہ ہے۔ فرعون کو اسی دن دریائے نیل میں غرق کیا گیا، اور حق کی پہچان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ خاص کر جو محرم آج ہمارے دور میں اور تقریباً سن 61 ہجری سے جو یاد کیا جاتا ہے، وہ نواز رسول، نبی کے دل کے چین، قرۃ العین، حضرت سیدہ فاطمہ کے نور نظر، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کرب و بلا کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا بلیدان پیش کیا کہ جس کو رہتی دنیا تک، قیامت تک اسے بھلایا نہیں جا سکتا ہے، اور اسلام ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس کی جڑ مٹ جائے گی، مگر امام عالی مقام امام حسین اور شہدائے کرب و بلا نے پھر سے اسے ہرا بھرا ایسا تناور درخت بنا دیا کہ صبح قیامت تک اس کی ہریالی پہ کوئی آنچ نہیں آ سکتا۔ امام حسین پر کچھ پرکاش ڈالا جائے، جو کہ بہت سے لوگوں کو جانکاری نہیں ہے، بہت سے لوگ، ہر دھرم کے لوگ جاننا چاہتے ہیں امام حسین پر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو آسان لب و لہجہ ہے، کیونکہ یہ نیوز چینل کا ایک استر ہے، تو اس طرح کے الفاظ ہوں کہ ہر عام و خاص سب کو سمجھ میں آئے، تو اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے پیغمبر، پرماتما کے دودت جس کو بولتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آنے والے، ان میں سب سے عظیم ہستی جن کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں،
جو تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، ان کے ایک عظیم ونشج اور ان کے نواسے کا نام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کمال ہے اور بہت بڑی خوبی ہے۔ نبی کا نواسا ہونا یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کے خاندانی لحاظ سے اگر ہم آپ دیکھیں تو ان کے بابا کا نام حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا ہے، ماں کا نام خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور بھائی کا نام امام حسن مجتبی ہے، اور ایک بہت بڑے ایسے عظیم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے قدموں کو چومنا مسلمان اپنے لیے بہت بڑا اعزاز اور مرتبہ اور بلندی سمجھتے ہیں۔ محرم میں یہ بتائیں کہ محرم لوگ کس طرح منائیں؟ آج کے دور میں جو محرم جس طرح منایا جا رہا ہے، محرم لوگ کس طرح منائیں اور اس میں کیا صحیح ہونا چاہیے؟ دیکھیے، محرم کے تعلق سے یہ ایک بہت ہی خاص اور اہم سوال ہے، لیکن بہت ساری چیزیں اس میں ایسی داخل ہو گئی ہیں کہ جو واقعی شریعتاً بھی اور محبتاً بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اس کام کو کیا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو کام ہمیں اہم کرنا ہے وہ امام حسین کی زندگی میں ہی چھپا ہوا ہے۔ امام حسین شہدائے کرب و بلا نے جن وجہوں سے اسلام کی قربانی پیش کی کہ اسلام ہرا بھرا رہے، قرآن کی حفاظت رہے، انسان کو انسان سمجھا جائے، ظالم پوری دنیا بھی ظالم بن کے ایک جگہ کھڑی ہو جائے لیکن حق سے کبھی بھی منہ نہیں موڑا جائے، سچائی کا دامن کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑا جائے، چاہے بھوکا رہنا پڑے، پیاسا رہنا پڑے۔ تو امام حسین نے ایک ایسا پیغام دیا ہے، شہدائے کرب و بلا نے ایسا پیغام دیا ہے، لہذا ہمیں آپ کو چاہیے کہ وہ پاک ہستی ہیں، عظیم ذات ہیں، ان کا نام ادب و احترام سے لیا جائے۔ جو چیزیں اللہ اس کے رسول کے ہاں حلال ہیں، امام حسین نے اس حلال کو حلال ہی سمجھانے کے لیے